صفحہ نمبر 114 سوال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجوریں لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھجور لے کر کیا کیا؟ جواب، ایک کپڑے پر بکھیر کر اہل خندق کو کھانے کی دعوت دی، یہاں تک کہ سب نے کھجوریں کھا لیں لیکن کھجوریں پھر بھی کپڑے کے کناروں سے باہر تھیں۔ سوال، جنگ خندق کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت چٹان توڑنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو فرمایا مجھے فارس دیا گیا ہے، میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ تیسری ضرب لگانے پر فرمایا مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں اور صنعا کے دروازوں دیکھ رہا ہوں۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب کیوں خندق کھدوائی؟ جواب، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مدینہ پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ سوال، یہ بتائیے کہ قریش کتنے سپاہیوں کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے؟ جواب، 4000۔ روما، جرف اور زغابہ کے مابین مجمع السیال میں خیمہ زن ہوئے۔ سوال، غطفان اور ان کے نجدی ہمسفر کتنی نفری لے کر آئے اور کہاں خیمہ زن ہوئے؟ جواب، 6000، احد کے مشرقی کنارے دم نقمی میں۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کہاں قلعہ بندی کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا؟ جواب، کوسلا کی طرف پشت کر کے۔ سوال، بتائیے مسلمانوں کا شعار کوڈ کیا تھا؟ جواب، حامیم لا ینظرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ سوال، بتائیے مدینہ منورہ کا حاکم کسے مقرر کیا گیا؟ جواب، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، بتائیے قریش کی جماعت کے کن افراد نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی؟ جواب، عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زراد بن خطاب۔ سوال، بتائیے ان کے گھوڑے کہاں چکر کاٹنے لگے؟ جواب، خندق اور صلہ کے درمیان۔ سوال، بتائیے عمرو بن عبدو نے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارزت کے لیے للکارا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ صفحہ نمبر 115 سوال، بتائیے باقی مشرکین نے کیا کیا؟ جواب، بھاگ نکلے۔ سوال، مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا؟ جواب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی۔ سوال، بتائیے دو بدو جنگ کی نوبت کیوں نہ آئی؟ جواب، کیونکہ دونوں فوجوں کے مابین خندق حائل تھی، اس لیے 10 بدس جنگ کی نوبت نہ آئی، البتہ تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہا۔ سوال، تیر اندازی کے دوران مشرکین کے 10 افراد ہلاک ہوئے جبکہ کتنے مسلمانوں نے درجہ شہادت حاصل کیا؟ جواب، صرف 6۔ سوال، غزوہ احزاب کے نام پر قرآن حکیم کی کون سی سورہ نازل ہوئی ہے؟ جواب، سورہ الاحزاب۔ سوال، سورہ الاحزاب کی آیت 9 کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب، ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو کہ ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے۔ سوال، بتائیے خندق کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب، لمبائی 5.5 کلومیٹر، گہرائی 4.75 میٹر اور چوڑائی 9 میٹر۔ سوال، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی خبر لانے کے بارے میں بھیجا اور انہیں حواری کا لقب عطا فرمایا۔ جواب، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، غزوہ خندق کب ہوا؟ جواب، 8 ذی-القعدہ 5 ہجری بمطابق 31 مارچ 627 عیسوی موسم سرما میں۔ سوال، غزوہ خندق کے موقع پر لشکر کفار میں کتنے سو اونٹ اور گھوڑے تھے؟ جواب، 1700 سوار، 1400 اونٹ اور 300 گھوڑے۔ سوال، غزوہ خندق کے موقع پر کفار کا لمبردار کون تھا؟ جواب، عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ۔ صفحہ نمبر 116 غزوہ بنو قریظہ۔ سوال، غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں؟ نیز اس کے کیا اسباب تھے؟ جواب، غزوہ خندق کے بعد، ذی-القعدہ 5 ہجری۔ مسلمانوں اور بنی قریظہ کے مابین یہ معاہدہ موجود تھا کہ قریش کے مسلمانوں پر حملے کی صورت میں
وہ مسلمانوں کی امداد کریں گے، لیکن غزوہ خندق میں یہودیوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا قلعہ کما کرنا ضروری سمجھا۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں نے یہودیوں کا کتنا عرصے تک محاصرہ جاری رکھا؟ جواب 25 روز یا 1 ماہ۔ سوال 25 روز تک فریقین کے مابین محاذرائی کی صورت کیا تھی؟ جواب دونوں جانب سے پتھروں اور تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ سوال جب مسلمانوں نے یہودیوں سے کہا کہ وہ خود کو ان کے حوالے کر دیں تو بتائیے یہودیوں نے کیا کہا؟ جواب خود کو حوالے نہ کرنے کا۔ سوال مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اپنا نائب مقرر فرمایا؟ جواب حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کتنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کا محاذرہ کیا؟ جواب 3000۔ سوال یہودیوں نے صلح کی درخواست کے ساتھ کسے ثالث بنانے کے لیے کہا تھا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ثالث کے فیصلے کے مطابق کتنے مرد قتل کیے گئے؟ جواب 600-700 کے قریب۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سوال بتائیے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن زوجہ محترمہ کو غزوے کی اطلاع دی تھی؟ جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب 30۔ سوال مسلمانوں نے جب یہود کا محاذرہ سخت کر دیا تو بتائیے یہودی سردار کعب بن اسد نے ان کے سامنے کیا شرائط رکھی؟ جواب اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امن میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے پوری قوت سے مسلمانوں سے ٹکرا جائیں یا فتح پائیں یا سب مارے جائیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھوکے سے ہفتے کی رات حملہ کر دیں اور شب خون ماریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ سوال جب یہودیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد کی بات نہ مانی تو ہتھیار ڈالنے سے پہلے کس سے رابطہ کرنے کو کہا گیا؟ جواب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کیا کہا؟ جواب ہتھیار ڈال دیں، لیکن اس کے ساتھ حلق پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا، مطلب یہ کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ سوال بتائیے بنو قریظہ میں مسلمانوں کے علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا اعلان فرمایا؟ جواب ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ سوال بتائیے بنو قریظہ نے کیا اثر قبول کیا؟ جواب جلدی سے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ سوال بتائیے مسلمانوں نے یہود کے کتنے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا؟ جواب 1500 تلواروں، 2000 نیزوں، 300 زرہوں اور 500 ڈھالوں پر۔ سوال بتائیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو کہاں لایا گیا؟ جواب سوال بتائیے حضرت سعد کے فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو کہاں لایا گیا؟ جواب بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قیدی بنایا گیا۔ سوال بنو قریظہ کی تباہی کے بعد بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا بڑا مجرم اپنے کیفر کے کردار کو پہنچا نام بتائیے۔ جواب حیی بن اخطب۔ سوال حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس نے کس کے بارے میں حبا کرنے کی گزارش کی تھی؟ جواب زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو۔ سوال بتائیے بنو نجار کی کس خاتون سموال کرزی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے حبا کرنے کی گزارش کی؟ جواب حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس۔ سوال بنو قریظہ کے مال کو کس طرح تقسیم کیا گیا؟ جواب خمس نکالنے کے بعد شاہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا، 2 حصے گھوڑے اور 1 پیدل کو دیا۔ سوال قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض کیا حاصل کیا گیا؟ جواب گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ۔ سوال بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران جو مسلمان شہید ہوئے ان کے نام بتائیے۔ جواب نمبر 1 خلاد بن سوید، نمبر 2 حضرت ابو سنان بن محزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 118۔ سوال غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر 3 یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا، کیا نام تھا بتائیے؟ جواب سالبہ بن سعید، سعید بن سعید اور اسد بن عبید۔ سوال
غزوہ بنو قریظہ کے متعلق کون سی آیات نازل ہوئیں؟ جواب 26 تا 27 سورہ الاحزاب۔ غزوہ بنی مستلق۔ سوال، غزوہ دمت الجندل کے کتنے عرصے کے بعد مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ خزاع کی ایک شاخ بنو مستلق مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہی ہے؟ جواب 3 ماہ بعد۔ سوال، غزوہ بنی مستلق کب ہوا؟ جواب 3 شعبان 5 ہجری بمطابق 28 دسمبر 626 عیسوی۔ سوال، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ مریسیہ میں پہلے کون سا غزوہ ہوا ہے؟ جواب دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے پر روانہ ہونے سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، غزوہ میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 700 افراد، 30 گھوڑے، 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے۔ سوال، غزوہ بنی مستلق میں انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھا رکھا تھا، بتائیے مہاجرین کا جھنڈا کن کے پاس تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، غزوہ بنو مستلق میں کس نے اور کب مسلمانوں کو جنگ کرنے کی دعوت دی تھی؟ جواب حارث بن ابی ذرار، سردار بنو مستلق، شعبان 5 ہجری۔ سوال، دعوت جنگ ملنے پر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل صورتحال کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جواب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسیب السلمی کو۔ سوال، غزوہ بنو مستلق میں منافقین کا ایک جاسوس بھی قتل ہوا، بتائیے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ سوال، بتائیے جنگ میں کتنے کافر مارے گئے اور کتنے قیدی ہوئے؟ جواب 10، 600۔ سوال، قیدیوں میں قبیلے کی سردار کی کون سی صاحبزادی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا؟ جواب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 119۔ سوال یہ بتائیے کہ عبداللہ بن ابی نے جب مہاجرین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور انہیں مدینہ سے نکالنے کی دھمکی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ جواب، عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سوال، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں اپنے رفقا کو بھی قتل کر دیتا ہوں، تو بتائیے عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ جواب، جھوٹی قسمیں کھا کر سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سوال، بتائیے اس وقت کس سورہ اور کون سی آیات نازل ہوئی؟ جواب، سورہ المنافقون، آیت نمبر 7-8۔ سوال، ان 2 ازواج مطہرات کے نام بتائیے جو اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، غزوہ میں واحد شہید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثبابہ، انہیں غلطی سے حضرت عبادہ بن صامت نے شہید کیا تھا۔ سوال، غزوے میں مسلمانوں کے ہاتھ کیا کیا لگا؟ جواب، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں، عامل حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال، اس غزوے سے واپسی کے بعد منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، قرآن حکیم نے اصطلاحاً اسے کیا نام دیا؟ جواب، واقعہ افق۔ سوال، غزوہ بنو مستلق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مدینہ سے باہر قیام فرمایا؟ جواب، 28 دن۔ غزوہ بنی لحان۔ سوال، غزوہ بنی لحان کب ہوا، نیز اس کے اسباب کیا تھے؟ جواب، ربیع الاول 6 ہجری، جولائی 627 عیسوی۔ بنی لحان نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کی نیت سے لشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ سوال، غزوہ بنی لحان میں بنی لحان کا تعاقب کرنے کی ذمہ داری کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 200 سواروں اور 20 گھوڑوں کی معیت میں۔ سوال، جب بنی لحان کو لشکر اسلام کا علم ہوا تو وہ کہاں چلے گئے؟ جواب، اپنا سامان اور مویشی لے کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ اسلامی لشکر نے انہیں دور تک تلاش کیا۔ سوال، غزوہ بنی لحان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا؟ جواب، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صفحہ نمبر 120۔ سوال، کیا اس غزوے میں جنگ ہوئی؟ جواب، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ سوال، غزوہ بنی لحان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مدینہ منورہ کے باہر گزارا؟ جواب، 14 دن۔ غزوہ ذی قرد۔ سوال، غزوہ ذی قرد پہلے ہوا یا غزوہ غابہ؟ جواب، دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں۔ سوال، غزوہ ذی قرد کب ہوا؟ جواب، ربیع الاول 6 ہجری،
جولائی 627 عیسوی۔ سوال، کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیاں چرتی تھیں؟ جواب، مدینہ منورہ سے 12 میل دوغابہ کے مقام پر۔ سوال، کیا آپ اس کافر کا نام بتا سکتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سواروں کے ساتھ اونٹنیاں چرائی تھیں؟ سوال، جواب، جی ہاں، آئینہ بن حسین۔ حضرت زر بن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ کر کے زخمی ہو کر شہادت پائی۔ سوال، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الاکوع کو اس واقعے سے کیا نسبت ہے؟ جواب، انہوں نے آئینہ بن حسین کو غابہ سے اونٹنیاں چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تحفظ کے لیے کتنے مسلمانوں کو وہاں چھوڑا تھا؟ جواب، 300۔ عامل حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاکم مدینہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال، غزوہ ذی قرد میں حضرت مقراض بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب، وہ اسلامی پرچم کے علمبردار تھے، انہیں الحدید کے مقام پر پرچم دیا گیا۔ سوال، غزوہ ذی قرد میں کفار کی کتنی اونٹنیاں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں؟ جواب، 10۔ سوال، بتائیے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محصن نے کن کافروں کو قتل کیا؟ جواب، علی الترتیب، عبد الرحمن بن عتبہ بن حسن اور اسار بن عمرو بن اسار۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی قرد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کتنے روز تک قیام فرمایا؟ جواب، 5 دن۔ سوال، حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن سے اونٹوں کے علاوہ اور کیا حاصل کیا؟ جواب، 30 چادریں، 30 نیزے اور 30 ڈھالیں۔ صفحہ نمبر 121، غزوہ خیبر۔ سوال، اسلامی لشکر غزوہ خیبر کے لیے کب روانہ ہوا؟ جواب، محرم 7 ہجری بمطابق مئی 628 عیسوی۔ سوال، یہ بتائیے خیبر مدینہ منورہ سے کتنی مسافت پر ہے؟ جواب، 100 میل بجانب شمال۔ سوال، خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، بتائیے اللہ تعالیٰ کے کس ارشاد کے تحت مسلمانوں کو عطا ہوا؟ جواب، سورہ الفتح آیت نمبر 20۔ سوال، یہ بتائیے کہ سورہ الفتح آیت 20 کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ھذہ۔ ترجمہ، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ جواب، صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ سوال، بتائیے اس اعلان کے نتیجے میں کون سے لوگ جا سکتے تھے؟ جواب، صرف وہی لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ سوال، بتائیے ان کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 1400۔ سوال، یہ بتائیے کہ غزوہ خیبر کے لیے مدینہ کا انتظام کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا؟ جواب، حضرت صبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرفہ غفاری۔ سوال، بتائیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو کیا پیغام بھیجا؟ جواب، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہٰذا چوک نہ ہو جاؤ، تیاری کرو اور دیکھو، ڈرنا نہیں۔ سوال، اہل خیبر کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کیا قدم اٹھائے؟ جواب، انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا۔ سوال، یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے کس پہاڑ کو عبور کیا؟ جواب، جبل مصر کو۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو ماہرین کو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور فرمایا اس میں سے ایک کا نام بتائیے؟ جواب، حصیل۔ نمبر 122، سوال، خیبر کو جاتے ہوئے ایک ہدی قوم بھی ساتھ ہو لیے، کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، عامر بن سنان بن الاکوع۔ سوال، خیبر کے بالکل قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وادی میں نماز عصر ادا فرمائی؟ جواب، وادی صحبہ۔ سوال، جب اہل خیبر نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کیا کیا؟ جواب، شہر کی طرف بھاگے اور کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ سوال، اسلامی لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا انتخاب ہو گیا تو بتائیے کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ تبدیل کرنے
کا مشورہ دیا؟ جواب حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے اسلامی لشکر کے علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب باخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سوال خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی، بتائیے ایک منطقے میں کتنے اور کون کون سے قلعے تھے؟ جواب 5، حسن نائم، حسن صعب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابی، حسن نزار۔ سوال ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ کیا کہلاتا تھا؟ جواب نزات، اور بقیہ 2 کے علاقے کو شک کہتے تھے۔ سوال خیبر کی آبادی کا دوسرا منطق قتیبہ کہلاتا تھا، بتائیے اس میں کتنے قلعے تھے؟ جواب 3، حسن کموس، حسن وتی، حسن سلالم۔ سوال یہ بتائیے مذکورہ بالا 8 قلعوں میں کون سا قلعہ پہلے فتح ہوا؟ جواب قلعہ نائم۔ سوال قلعہ نائم ایک ایسے شاذور اور جان باز یہودی کا تھا جسے 1000 مردوں کے برابر تصور کیا جاتا تھا، شاذور کا نام بتائیے؟ جواب مرحب۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے منظور کر لیا یا مسترد کیا؟ جواب مسترد کر دیا۔ سوال بتائیے بادشاہ مرحب نے کس کا مقابلہ کیا؟ جواب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 123۔ سوال حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر کون مرحب کے مقابلے پر آیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرحب ان کے ہاتھوں مارا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ سوال بتائیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے قتل کیا؟ جواب مرحب کے بھائی یاسر کو۔ سوال قلعہ نائم کے بعد مسلمانوں نے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قلعہ صعب بن معاذ فتح کیا؟ جواب حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روز گھیرے رکھا اور پھر یہ فتح ہو گیا۔ سوال قلعہ نائم اور قلعہ صعب بن معاذ کے بعد کون سا قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا؟ جواب قلعہ زبیر۔ سوال قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود کس قلعے میں بند ہو گئے؟ جواب حسن ابی میں۔ سوال ایک مشہور جان باز ایک یہودی کو قتل کرنے کے بعد قلعہ ابی میں داخل ہو گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے؟ جواب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال قلعہ ابی کی فتح کے بعد یہود نے کس قلعے کا رخ کیا؟ جواب قلعہ نزار۔ سوال جب قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے دشوار محسوس ہونے لگی تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ جواب منجنیق کے آلات نصب کرنے کا۔ سوال بتائیے قلعہ نزار کی فتح کے بعد خیبر کا کتنا علاقہ فتح ہو گیا تھا؟ جواب نصف اول یعنی نزات اور شق کا علاقہ۔ سوال نزات اور شق کا علاقہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کن علاقوں کا رخ کیا؟ جواب قتیبہ، وتی اور سلالم۔ سوال بتائیے قلعہ سلالم کس یہودی کی ملکیت تھا؟ جواب ابو الحقیق کی۔ سوال یہودی نطاق اور شق کے علاقے سے شکست کھانے کے بعد کہاں قلعہ بند ہو گئے؟ جواب قلعہ سلالم میں۔ اہل مغازی کے مابین اختلاف ہے یعنی یہاں کے 3 قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی۔ سوال ابن اسحاق نے اس زمن میں کیا صراحت کی ہے؟ جواب اس نے قلعہ کموس کی فتح کا ذکر کیا۔ سوال بتائیے کس نے 2 ٹوک الفاظ میں صراحت کی ہے کہ اس قلعے کے 3 قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے؟ جواب واقدی نے۔ صفحہ نمبر 124۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ کا کتنے روز تک سختی سے محاصرہ جاری رکھا؟ جواب 14 روز تک۔ سوال بتائیے کس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کے لیے پیغام بھیجا؟ جواب ابو الحقیق نے۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات چیت کے لیے ہاں کر دی تو ابو الحقیق نے کیا شرائط عائد کی؟ جواب قلعے میں موجود فوج کی جان بخشی کی اور ان کے بال بچوں کو ان کے پاس رہنے کی اور انہیں لونڈی یا غلام نہ بنانے کی۔ سوال اموال، باغات، زمینوں، سونے چاندی، گھوڑوں، زرہوں کے بارے میں ابو الحقیق نے کیا کہا؟ جواب یہ کہ یہ تمام اموال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے جائیں گے اور صرف اتنا کپڑا لے کر جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکتی ہے۔ سوال یہود نے جب کچھ نہ چھپانے کی یقین دہانی کرائی تو صلح
ہو گئی۔ بتائیے اس مصالحت کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا ملا؟ جواب، تینوں کے لیے اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ سوال، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال اور ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور حیی بن اخطب کے زیورات تھے۔ بتائیے انہیں کیا سزا دی گئی؟ جواب، انہیں قتل کر دیا گیا۔ سوال، ابو الحقیق کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کس نے دی؟ جواب، کنانا کے چچیرے بھائی نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ جواب، انہیں یہیں رہنے دیا جائے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شرط پر یہود کو خیبر کے علاقے میں رہنے کی درخواست منظور کر لی؟ جواب، ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ سوال، بتائیے خیبر کی تقسیم کتنے حصوں میں کی گئی تھی؟ جواب، 36 حصوں میں، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، یعنی 3600 حصے۔ سوال، بتائیے مسلمانوں کے پاس کتنے حصے تھے؟ جواب، آدھے یعنی 1800۔ سوال، اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، بتائیے ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور انہیں کتنے حصے ملے؟ جواب، 200 گھوڑے۔ 1800 میں سے 600 200 شاہ سواروں کے حساب سے 3 حصے اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصہ ملا۔ صفحہ نمبر 125۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کی کس قیدی خاتون سے نکاح فرمایا؟ جواب، حیہ بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال، یہ بتائیے کہ کس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا زہر آلود دستہ بھیجا؟ جواب، سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستہ اٹھا کر ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کی بجائے کیوں تھوک دیا؟ جواب، فرمایا یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ سوال، جب زینب نے زہر ملانے کا اعتراف کر لیا تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب، اسے معاف کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا بن معرور نے جب گوشت کا ایک لقمہ نگل لیا تھا تو ان کی موت واقع ہو گئی، پھر قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ سوال، خیبر کے مختلف مارکوں میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، 16، 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجع سے اور 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور باقی 9 انصار سے۔ تعداد 18 اور 19 بھی لکھی گئی ہے۔ سوال، غزوہ خیبر میں کتنے یہودی قتل ہوئے؟ جواب، 93۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن 2 پہلوانوں کو قتل کیا؟ جواب، مرحب اور انتر کو۔ سوال، خیبر مدینہ منورہ سے کتنی مسافت پر ہے؟ جواب، 96 میل۔ غزوہ وادی القرہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہو کر وادی القرہ پہنچے تو یہود کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، تیروں کی بارش کر دی۔ سوال، تیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام مارا گیا تو لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو، لیکن یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، جنگ خیبر میں مال غنیمت سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ سوال، بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف بندی کی تو کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا علم سونپا گیا؟ جواب، پورے لشکر کا علم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو، دوسرا پرچم حضرت حباب بن منظر کو اور جبکہ تیسرا پرچم عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ صفحہ نمبر 126۔ سوال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، دعوت قبول کرنے کے بجائے ایک آدمی کو میدان جنگ میں اتار دیا۔ سوال، بتائیے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے آدمی کا کام تمام کر دیا؟ جواب، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے۔ سوال، اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، بتائیے اسے کس نے قتل کیا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ سوال، دوسرے روز یہود نے مقابلہ کرنے کی بجائے کیا کیا؟ جواب، جو کچھ تھا انہوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرہ میں کتنے روز قیام فرمائے؟ جواب، 4 روز۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا، بتائیے زمین اور کھجور کے باغات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب، خیبر جیسا معاملہ طے فرمایا۔ غزوہ ذات الرقاع۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب کے 3 بازوؤں میں 2 کو
توڑ دیا تو بتائیے تیسرا بازو کون سا تھا؟ جواب: نجد کے صحرا میں خیمہ زن بدو، یہ لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ان پر تادیبی حملہ فرمایا؟ جواب: 7 ہجری ربیع الاول۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی کن دو شاخوں کی اجتماع کی خبر سن کر صف بندی کی؟ جواب: بنی سالبہ اور بنی محارب۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا؟ جواب: 400 یا 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: مدینہ منورہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا تو کیا یہ سامنا جنگ میں تبدیل ہو گیا؟ جواب: جی نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف حالت جنگ والی نماز پڑھی۔ سوال: بتائیے اس غزوے کا نام ذات الرقہ کیوں پڑا؟ جواب: صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہمراہ 6 آدمی نکلے اور ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ان کے قدم چھلنی ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گئے، چنانچہ پاؤں پر چھیتڑے لپیٹتے رہے تھے، اسی لیے ذات الرقہ یعنی چھیتڑوں والا پڑ گیا۔ صفحہ نمبر 127۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسے اپنا نائب بنایا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تاریخوں میں آیا ہے۔ سوال: مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر دشمن کہاں غائب ہو گیا؟ جواب: پہاڑوں میں چھپ گیا۔ سریہ موتا۔ سوال: بتائیے غزوہ موتا کب اور کہاں ہوا؟ جواب: جمادی الاول 8 ہجری بمطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی۔ اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام۔ سوال: غزوہ موتا کا سبب کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو خسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ سوال: بتائیے اس المناک واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قدم اٹھائے؟ جواب: حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کی قیادت میں 3000 کا اسلامی لشکر تیار فرمایا۔ سوال: بتائیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کو سپہ سالار مقرر کیا گیا؟ جواب: جعفر بن ابی طالب اور جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو۔ سوال: اسلامی لشکر کے پرچم کا رنگ کیا تھا؟ جواب: سفید۔ سوال: بتائیے اسلامی لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی؟ جواب: حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر پہنچ کر وہاں کے مقامی باشندوں کو دعوت اسلامی دی جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ سے مدد مانگ کر لڑائی کریں۔ سوال: یہ بتائیے کہ لشکر کی روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ اس کا عربی متن اور ترجمہ بھی بتائیے۔ جواب: سورہ مریم کی آیت نمبر 71۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا۔ ترجمہ: تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے؟ جواب: ثانیہ الوداع تک۔ ابن حشام۔ سوال: اسلامی لشکر شمال کی طرف جب مان تک جا پہنچا تو مسلمانوں کو کیا اطلاع ملی؟ جواب: ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے۔ صفحہ نمبر 128۔ سوال: بتائیے اس کے جھنڈے تلے مزید کتنے افراد جمع ہو گئے؟ جواب: لنہم و جذام، تلقین و بحرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد۔ سوال: مسلمانوں نے 2,00,000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے کیا قدم اٹھائے؟ جواب: سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جس چیز سے آپ
کترا رہے ہیں، یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ سوال بتائیے دشمن کی فوجوں کے ساتھ اسلامی لشکر کا سب سے پہلے کہاں سامنا ہوا؟ جواب بلقا کی ایک بستی مشارف میں۔ سوال دشمن کے مزید قریب آنے پر اسلامی لشکر کہاں خیمہ زن ہوا؟ جواب موتا میں۔ جواب میمنہ پر قطبہ بن قطاوعزری مقرر کیے گئے، بتائیے میسرہ پر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا؟ جواب حضرت عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال بتائیے 3000 کا اسلامی لشکر دشمن کے کتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گیا؟ جواب 2 لاکھ۔ سوال بتائیے سب سے پہلے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ نے۔ سوال حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد کن صحابی نے اسلامی لشکر کا علم سنبھالا؟ سوال حضرت جعفر بن ابی طالب نے۔ سوال حضرت جعفر کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بتائیے دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے پر جھنڈے کو کیسے تھامے رکھا؟ جواب آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک لیے رکھا جب تک شہید نہ ہو گئے۔ سوال بتائیے حضرت جعفر طیار کا لقب کیوں جعفر ذوالجناحین پڑا؟ سوال طیار کا مطلب اڑنے والا اور ذوالجناحین کا مطلب 2 بازوؤں والا۔ سوال جنگ موتا کے روز حضرت جعفر طیار کے سینے پر نیزے اور تلوار کے کتنے زخم شمار کیے گئے؟ جواب 50، 90 بھی لکھے ہیں۔ سوال یہ بتائیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اسلامی پرچم کن صحابی نے اٹھا لیا؟ جواب قبیلہ بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نے، لیکن فرمایا اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ سوال بتائیے صحابہ نے اسلامی پرچم کن مشہور صحابی کے سپرد کیا؟ جواب حضرت خالد بن ولید۔ سوال بتائیے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کتنی تلواریں ٹوٹ گئیں؟ جواب 9، صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار رہ گئی۔ صفحہ نمبر 129 سوال بتائیے اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے کیا حاصل کیا؟ جواب فتح حاصل کی اور اسلامی لشکر کے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال بتائیے اس مارکے کا کیا اثر ہوا؟ جواب مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تسلیم کیے جاتے تھے۔ سوال بتائیے اس مارکے کے بعد کون کون سے قبائل نے اسلام قبول کیا؟ جواب بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ۔ سوال موتا میں حضرت خالد بن ولید نے شجاعت کے جوہر دکھلائے، اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خطاب عطا فرمایا؟ جواب سیف من سیوف اللہ۔ غزوہ فتح مکہ۔ سوال غزوہ فتح مکہ کا سبب کیا تھا؟ جواب بنو بکر نے بنو خزاع سے پرانا بدلہ لینے کے لیے شعبان 8 ہجری میں بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا تھا اور چشم زدن میں بنو خزاع کے 20 افراد مارے گئے۔ سوال غزوہ فتح مکہ کب ہوا؟ جواب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طلحہ عبدری سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی تو بتائیے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب کنجی ان کی والدہ کے پاس ہے۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کنجی دینے سے جب انکار کر دیا تو بتائیے حضرت عثمان نے کیا کیا؟ جواب کنجی زبردستی چھین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ سوال بیت اللہ کا دروازہ کھول کر کن 2 صحابی کی معیت میں 2 رکعت نماز ادا کی؟ جواب حضرت بلال اور حضرت طلحہ۔ سوال پارہ 5 کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیتا ہے تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی کس کو دی؟ جواب بنی طلحہ کو۔ سوال بنو خزاع قبیلے کے 40 افراد نے کس کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد چاہی؟ جواب عمر بن سالم خزاعی۔ صفحہ نمبر 130 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کتنے مجاہدین کو لے کر غزوے کی طرف نکلے؟ جواب 10,000۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کن صحابی کو اپنا نائب مقرر فرمایا؟ جواب حضرت
ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، اسلامی لشکر کے ذوالحلیفہ پہنچنے پر کس صحابی نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی؟ جواب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال، قریش نے تجدید صلح کے لیے اپنے کس سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا؟ جواب، ابو سفیان۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا، زوجہ محترمہ کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں۔ سوال، بتائیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں نہ بیٹھنے دیا؟ جواب، اس لیے کہ وہ اس وقت تک مشرک تھے۔ سوال، غزوہ فتح مکہ کس روز ہوا؟ جواب، جمعۃ المبارک کے روز۔ سوال، غزوہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، بتائیے کون کون تھی؟ جواب، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لشکر میں شامل فرما کر ان کا سامان کہاں بھیجا؟ جواب، مدینہ منورہ۔ سوال، بتائیے مسلمانوں کا لشکر جب مرال زہرن ان کے مقام پر پہنچا تو اسے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب، 10 حصوں میں۔ سوال، رات کو جب سب نے اپنے اپنے طریقے سے الاؤ روشن کیے تو قریش پریشان ہو گئے، بتائیے انہوں نے کھوج لگانے کے لیے کسے بھیجا؟ جواب، ابو سفیان کو۔ سوال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے قتل کرنے کی اجازت نہ دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب، ابو سفیان کو گزرگاہ کی کسی پہاڑی پر کھڑا کر دو تاکہ یہ اللہ کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ سوال، ابو سفیان نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو اس نے کس صحابی سے یہ کہا؟ آج تو جنگ کا دن ہے۔ جواب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔